آج آپ دیکھ لیں ہمارے مساجد غیر محفوظ، عدالتوں کے ذریعے ہمارے مساجد کو منادر میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ حال ہو گیا اس ملک میں. آج مسلمانوں کو گایوں بھینسوں کے لیے مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے مذہبی چہروں لباسوں کو دیکھ کر ان کو ٹھوکا ٹھاکا جا رہا ہے، اور مسلمان بچیوں کو بے حجاب اور بے پردہ علم اور تعلیم کے نام پر کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ایک دن دو دن نہیں، آپ یہ سب 10 سال سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ میں بے غیرتی ہے، بے حسی ہے اور بے شعوری ہے تو آپ مردہ ہیں، میں مردہ ہوں. اور پھر مردے کے ساتھ کچھ بھی کرو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا. تو آج ہمارا وہی حال ہو گیا. تو آج ضرورت اس بات کی عزیز ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ اس انتخابات میں جا کر آپ ووٹ ڈالیں گے تو تختہ پلٹ جائے گا حکومت کا، فرقہ پرست برباد ہو جائیں گے، ملک میں انقلاب آ جائے گا. ہرگز یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں اللہ نے آپ کو ووٹ کی طاقت دی ہے، اور ووٹ کیا ہے؟ حق کہنا ناحق کے خلاف، سچ کہنا جھوٹ کے خلاف، اچھی بات کہنا برائی کے خلاف. یہ ووٹ کی یہ طاقت. تو آپ اپنی بات کہیں، سنی جائے یا نہ سنی جائے. آپ دشمن کی طرف پتھر پھینکیں، اس کو لگے یا نہ لگے. کیوں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جب آپ کھڑے ہوں گے، ووٹ کی حیثیت شہادت کی گواہی کی ہے، تو آپ یہ کہہ سکیں گے اپنے رب سے کہ مولا میں نے تو گواہی دے دی تھی، اب میری گواہی قبول ہوئی یا نہ ہوئی میں مجبور تھا. لیکن اگر آپ گواہی نہیں دیں گے، آپ اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے، آپ مجرم ہیں. آپ کا یہ کوئی دنیاوی فریضہ نہیں ہے، یہ شرعی فریضہ ہے آپ کا. کیونکہ ووٹ کی حیثیت علماء نے یہ بتائی ہے کہ یہ گواہی کی ہے، اور گواہی چھپانا اور جھوٹی گواہی دینا دونوں گناہ ہیں. ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں تو آپ گواہی چھپا رہے ہیں، اور آپ غلط ووٹ دے رہے ہیں تو آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا. ووٹ تو بہت بڑی چیز ہے جی، سال میں 5 سال میں وقت ڈالتے. میں ایک ووٹ ڈالا تو کیا ہونے والا ہے، میں نہیں ڈالا تو کیا ہونے والا ہے. اور یہ ووٹ کا جو دن رہتا پورا بند رہتا، مزے میں سونے کا دن رہتا، یا پھر کہیں بھی فارم ہاؤس کو نکل جانا، ہوٹلوں کو نکل جانا، پکنک کو نکل جانا، وہ دن رہتا ہے. ایسا کوئی کر رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے. تو میں آج تمام سے پورے دل کے تڑپ اور جذبے کے ساتھ جو اپیل کر رہا ہوں، عزیزوں، موجودہ جو ملک کے حالات ہیں، جو جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ غافل ہیں، ان کو سمجھا نہیں جا سکتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کی عقلوں پر پتھر ڈال دیے. بہت برے حالات ہیں. اگر یہی حال رہے گا اور یہ فرقہ پرست دوبارہ آئیں گے تو یاد رکھو ہم بہت مصیبت میں پڑ جائیں گے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ووٹ کس کو بھی ڈالو سب چورا ہیں. عام طور پہ ووٹ نہیں ڈالنے کا ایک بہانہ یہ کیا جاتا، کس کو بھی ڈالو کوئی بھی آؤ سب ویسی سے. تو اس حوالے سے فقہا کہتے ہیں اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ 4 ایسے لوگ ہیں آپ کی نظر میں جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ سارے درست نہیں ہیں، تو فقہا کہتے ہیں لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے، یا سست ہیں آپ، کاہل ہے، جو بھی وجہ ہے آپ جو بنا کر ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ اس زمرے میں. تو ووٹ ضرور ڈالنا ہے. خود پہلے اپنا کام، دوسرے اپنے گھر میں اگر کوئی اہل ہے ووٹ ڈالنے کے تو ان کو ضرور ترغیب دلا کر، عورتیں اگر ہے تو ساتھ لے جا کر ان کو ووٹ ڈلوائیں. آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے. اور تیسری یہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں ان کو بھی ترغیب دلائیں، ان کو بھی توجہ دلائیں کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے. جیسے میں نے کہا نا، ایک پتھر اگر ہم دشمن کی طرف پھینک رہے ہیں تو کل کے دن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے پتھر کو پھینکا تھا، ہم نے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائی تھی. یہ ووٹ وہی ہے، اس کو سمجھ لیں.